أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد والے. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 23 اور 24. کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی ان لوگوں کے حال کو دیکھا ہے، ان کے حال پہ غور کیا ہے کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا، انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف. اس سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ. کس لیے آؤ؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ کتاب تمہارے درمیان، ان کے درمیان، بینہم، ان کے درمیان کیا کرے؟ لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے، حکم کرے. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، اس سب کے بعد ان میں سے ایک فریق پشت کر لیتا ہے، یہ بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور منہ موڑنے لگتا ہے. یہ سچویشن ہے جو اللہ نے اس قوم کی بیان کی. میں نے آپ کی خدمت میں وضاحت کی تھی کہ جس کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اس کتاب سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتے، اور گمان یہی ہے کہ یہودیوں نے بھی تورات ثواب کے لیے رکھ لی تھی. تورات کی باتیں انہیں زیادہ پسند نہیں تھی. آپ یقین مانیں، اپنے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جو میرا مشاہدہ ہے معاشرے کا، اگر اللہ اپنی کتاب کے اندر رزق میں برکت کے تعویذ کے طریقے بنا کے بھیجتا، بڑی مقبول ہوتی یہ کتاب لوگوں میں. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہر پیر کے پاس ہوتی. اگر اس کتاب میں یہ ہوتا دشمن دور ہو جائیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ہے صحیح لیکن وہ ذرا مشکل والا ہے. قرآن میں دشمن دور کرنے کا طریقہ تعویذ نہیں ہے. اگر ہوتا
تو چندہ میں جمع کرتا ہوں زور لگا کے، فلسطین کے فنڈ جو ہم اکٹھے کرتے ہیں سارے اس پیر کو دیتے ہیں کہ جو باقی پیروں کے ساتھ مل کر ایک ایسا تعویذ بنا دے جس سے اسرائیل کے میزائل رک جائیں۔ اور اللہ جب قرآن کے جیسا لانے کا چیلنج کرتا ہے نا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر وہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں تم شک میں ہو اور کہتے ہو اس نے اپنے پاس سے گھڑا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کے جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اس کے لیے جتنے مددگار موجود ہیں ان کو بھی بلا لو۔ تو میں نے یہ لب و لہجہ ادھر سے ہی سیکھا ہے، باقیوں کو بھی بلا لو ایک تعویذ بنانے کے لیے، ایسا تعویذ جو اسرائیل کو ختم کر دے۔ ختم تو چلو ذرا زیادہ کام ہو جائے گا، جس طرح ان کا آئرن ڈوم آتے ہوئے راکٹ اور میزائل روکتا ہے، تمہارا تعویذ آئرن ڈوم کا کام کرے تو نہیں کر سکتے۔ یہ صرف ادھر کی غریب عوام کو ٹھگی لگا سکتے ہیں۔ ٹھگی لگانے کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو؟ تو کر نہیں سکتے، کر سکتے ہوتے تو بڑی کمائیاں ہو رہی ہوتی۔ دیواروں پہ لکھا ہوتا اسرائیل کا علاج ہمارے پاس ہے، ہمارا تعویذ لیں، کالی مرغی لے کے آئیں، اگر کالی بکری نہیں ہے تو ہم آپ کو ایسا تعویذ دیں گے کہ بنیامین نتنیاہو کے بچے مر جائیں گے۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر ہو سکتا ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو پھر قرآن میں یہی بتاتا، اس نبی سے زیادہ اگر نہ کوئی تعویذوں کا علم رکھنے والا تھا نہ کوئی دعاؤں کی قبولیت والا تھا، اس نبی کو آپ سمجھیں قرآن کیا چیز ہے۔ اور جب یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا پھر آپ اسی ٹوٹکے میں انہی ریسیپیز پر وہ سالن بنانے کا سوچ رہے ہوں گے جو بننا ہی کوئی نہیں۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں کو خبط ہوا تھا گزشتہ زمانوں میں، سونا بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملاتے تھے، تپاتے تھے کہ بھائی سونا بنانا، ککھ بھی نہیں بنا۔ بلکہ کہتے ہیں یہ کیمسٹری کا نام ہی اسی کام سے پڑا تھا شروع میں، لیکن ان کو سمجھ آ گئی کوئی نہیں بننا اس طرح۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی ابھی تک، جبکہ اللہ نے سمجھایا ہوا ہے۔ تو جب مسلمانوں کو خطرات درپیش ہوئے، جب مسلمانوں کو اللہ کے نبی کے زمانے میں جب خطرات پیش ہوئے کہ دشمن حملہ کریں گے، تو پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے اللہ نے کون سا تعویذ بتایا رسول کو۔ اللہ نے جو تعویذ رسول کو بتایا ہے نا، اس پہ یورپ والوں نے زیادہ عمل کیا، تبھی جوتے مار رہے ہیں۔ اور وہ تعویذ کیا تھا؟ جو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں سے کہا کہ یہ والا تعویذ بناؤ، اس تعویذ کا نام ہے اسلحہ۔ کیا فرمایا؟ سورۃ الانفال میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ آپ فوجی چھاونیوں میں جائیں نا تو وہاں پہ لکھی ہوتی ہے یہی آیت، ورنہ فوجیوں نے یقین کریں فوجی چھاونیاں پیروں سے بھری ہوتی جو تعویذ دیتے جنگ جیتنے کے، لیکن کوئی پے رول پہ ان کے پیر نہیں ہے۔ بعد میں سٹوریاں بناتے ہیں جب 65 کی جنگ ہو رہی تھی، حضرت پتہ نہیں فلانے ان کے مرید نے ادھر سے انڈیا کا میزائل آتا تھا، وہ کہتا تھا حضرت مدد، وہ الٹ جا کے ان کو لگتا تھا۔ اس کام کے سائنٹسٹ بہت خطرناک ہیں، گھڑنے کے بعد میں اپنے کھاتے میں ڈال لو۔ اور اللہ کے نمائندے کا مزاج کیسا ہوتا ہے؟
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بیٹا جناب ابراہیم دنیا سے گئے، اتفاق سے چاند گرہن لگ گیا۔ اب کوئی پیر مزاج ہوتا تو کہتا بس آسمان و زمین غمگین ہوتے ہیں میرے غمگین ہونے سے۔ لوگوں نے یہ باتیں شروع کی کہ یہ چاند گرہن جو لگا ہے یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ غمگین ہے، ان کا بچہ فوت ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کو خبر ملی اللہ کا نمائندہ کیسا ہوتا ہے، انہوں نے بلایا سب کو، انہوں نے کہا یہ چاند اور یہ سورج یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کا کوئی تعلق میرے بچے کے جینے یا مرنے سے نہیں، یہ اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، اس کے قانون کے مطابق یہ ہوتا ہے، اس کا کوئی لنک میرے بچے کے فوت ہونے سے، خرافات کوئی نہ گھس جائے دماغ میں۔ اللہ کے نبی نے اس خرافات کو بھی نہیں گھسنے دیا، حالانکہ چپ کر جاتے، مصلحتی خاموشی اختیار کر لیتے کہ میری ویلیو ہی بڑھ رہی ہے نا، کہ نبی کا بیٹا مرے تو چاند گرہن لگ جاتے، مثال کے طور پر۔ کہا نہیں، یہ اس کا ریزن نہیں ہے، وہ خود اللہ کے قانون کے مطابق ایسا ہوا۔ توجہ فرما رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں حج سے آیا ابھی پچھلے دنوں، تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ مجھے آپ جو ہے نا ایئرپورٹ پہ چھوڑا ہے، تو فلائٹ صبح کی تھی، انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، ان کے بھائی نے چھوڑا۔ بعد میں انہوں نے مجھے فوٹو بھیجی اپنی، چند دنوں کے بعد ان کی آنکھ خراب ہوئی تھی، میں نے کہا مجھے نہیں چھوڑا تھا نا ایئرپورٹ پہ، اس وجہ سے مذاق سے کہا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جو پیر مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ تاڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی ان پر مصیبت آئے تو میں کہوں تم نے مجھے اس دن صحیح سلام نہیں کیا تھا نا، یہ اس کی سزا ہے، ایسے بے ایمان ہوتے ہیں۔ کوئی چیز اللہ دے دیتا ہے یہ کہتے ہیں ہم نے دی ہے، اللہ دے دیتا ہے یہ کہتے ہیں ہم نے دی ہے۔ اور کچھ جاہل تو اپنے بچوں کا نام بھی لکھتے ہیں پیراں دتا، پنجابی میں، یعنی پیروں نے دیا ہے، اللہ کا حق مار کے ادھر دے دیتے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ سنیں غور سے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اس آیت کے بعد کسی کو جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی دیتا ہے۔ سنیں، فرماتا ہے، وہ طویلیں شویلیں کر کے تو آپ کو پتہ سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ طویل تو کہتی ہے، تعویل کی چھری اتنی تیز ہے کہ کسی نے کہا تھا، کسی بزرگ نے، اس نے فرمایا تھا کہ عمار کو علی نے مارا ہے کیونکہ یہ لے کر آیا ہے۔ تعویل تو بڑی تیز چھری ہے، جو مرضی کر دو۔ اور پھر میرے مولا نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب حمزہ کے قاتل رسول اللہ ہیں، مشرکین مکہ نہیں ہے، چونکہ وہ حمزہ کو لے کر آئے تھے ادھر۔ لیکن غور کرنے سے بات سمجھ آتی ہے۔ سنیں، سورہ شورى میں یہ آیت ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور صرف اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، ایکسکلوسیو۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، کرواتا نہیں ہے، کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آگے پیراں دتا والوں کو میں کہہ رہا ہوں، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، پھیرے مار مار کے ڈاکٹروں کے نہیں ہوتا بچہ، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔
انہو علیم قدیر، یقیناً وہ خوب جاننے والا اور انداز معین کرنے والا۔ یہ قدیر، قدرت، مقدر، تقدیر، یہ سب ایک ہی بنیادی معنی ہے۔ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی جو کام جتنا کرنا چاہے، گھٹانا چاہے، بڑھانا چاہے، 1 دینا چاہے، 10 دینا چاہے، اس کی مرضی ہے۔ مجھے لا کے دکھاؤ حضرت ابراہیم سے بڑا کون پیر ہے پاکستان میں؟ ان کی جوتی جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ جوانی میں دعا مانگی اللہ سے مجھے بچہ دے، نہیں دیا۔ 82 سال کی عمر میں پہلا بچہ پیدا ہوا۔ دوسرا کوئی کسی کھیت کی مولی ہے؟ جیسے ابراہیم کے قصیدے پڑھے اللہ نے قرآن میں، ایک اکیلا نوجوان پورے شہر سے ٹکرا گیا، اس نے دعا مانگی، اور یہ دعا بھی قرآن میں سورہ صافات میں پتہ کہاں پر ہے؟ جب آگ میں پھینکے گئے اور اللہ نے بچا لیا، اس کے بعد جب شہر چھوڑنے لگے تو یہ جملہ بولا تھا، یہ سورہ یاسین کے بعد ہے صافات، وہاں پہ یہ بولا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہا کہ یقیناً میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یعنی جو وہ چاہتا ہے، میں ہجرت کر رہا ہوں یہاں سے، وہ میری ہدایت کرے گا۔ ربی حب لی من الصالحین، اے پروردگار صالحین میں سے مجھے دے۔ اللہ نے کتنے سال لگا دیے، نہیں دیا۔ اب میری آپ کی دعائیں حضرت ابراہیم سے بھی تیز ہیں، تھوڑی دیر نہیں ہوتی تو اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کسی اور اسٹیشن پہ جا کے اتر جاتے ہیں ٹرین سے۔ یہ سب بے برکتیاں ہیں اللہ کی کتاب کی بے قدری کرنے کی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ واپس آئیے، ہم کہاں پڑھتے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سمجھیں، فرمایا خطرات دشمن کے بڑھ گئے ہیں اے رسول، آپ کیا کریں؟ چلا کریں 40 دن مسجد میں بیٹھ کے تو مشرکین مکہ کی ٹانگیں مکے میں ٹوٹ جائیں گی، ان کی تلواریں ٹیڑھی ہو جائیں گی، ان کی مثلا جیسے آج کل کہتے ہیں ان کی توپوں کے گولے ہی خراب ہو جائیں گے۔ ابھی تک تو نہیں ہوئے خراب، مار مار کے مسلمانوں کا کچومر نکال دیا، ابھی تک خراب نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے نہیں کہ کام چوروں کی دعائیں قبول کرے، بزدلوں کی اور تفرقوں میں، گروپوں میں بٹے ہوئوں کی۔ آپ دیکھیں کتنی پستی کا شکار ہیں ہم لوگ، کہ امریکہ میں احتجاج ہوتا ہے فلسطین کے لیے، نان مسلم ظلم کیونکہ ہو رہا ہے، کئی نان مسلم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ مناظر دیکھیں آپ نے، یہاں کے عاشقان رسول پاکستان کے، یہ بھلا کہو تو صحیح، ایک دفعہ سارے فرقے اکٹھے ہو کے ایک ریلی نکالے فلسطین کے خلاف، اس ریلی میں دنگا ہو جائے گا، ایک کوئی نعرہ مارے گا، دوسرا اس کے جواب میں نعرہ مارے گا، فلسطین بھول جائے گا، یہیں پہ میدان جنگ بنا دیں گے۔ ایسی خوبصورت تربیت فرمائی ہے علماء کرام نے اس امت کی کہ تمہارے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہو، تم نے ایک دوسرے کے بغض پال کے رکھنے ہیں، تو جو اس طرح کرتے ہیں ان کی اوقات ہی نہیں ہوتی کسی مشترکہ ہدف پر اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ ان کی تربیت ہی اتنی گندی کی گئی ہے، اتنا زہر بھرا گیا دین کے نام پر۔ بتائیں مجھے، کہیں ساروں کو اکٹھا، جب سے فلسطین پر یہ حملہ شروع ہوا، ظلم اور بربریت، اکٹھی ریلی نکالی ہے کسی نے؟ سارے مسلمان مسالک، اسرائیل کے تو سارے خلاف ہیں نا، مظلوم فلسطینیوں کے تو سارے حامی ہیں، تو کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ جب امریکہ، جب انگلینڈ، جب یہ کفار سارے مل کے اسرائیل کی حمایت کر کے ظلم کر سکتے ہیں مسلمانوں پر، اللہ پوچھے گا روک کے قیامت کے دن کہ تمہیں جو میں نے کہا تھا اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو، تم نے میری کتاب چھوڑ کے کون سے فلسفے کے ٹیکے لگوائے تھے کہ تم اتنے ظلم کے خلاف بھی اکٹھے مل کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے؟
تو اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اے رسول آپ اور آپ کے ساتھی جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنی طاقت تیار کرو، اسلحہ تیار کرو، اور چاق و چوبند بندھے ہوئے تیار گھوڑے، تعویذ کوئی نہیں۔ آپ سمجھیں اس امت کو عملی میدان سے باہر نکالنے کے لیے کیا کیا ٹوٹکے گھڑے گئے۔ وہ کسی نے کہا اللہ جب بھی دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اس امید پہ ساری عمر چھپر تلے گزاری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں بتائی گئی۔ وہ تو طنز کیا اس نے، اللہ جب بھی دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، پہلے باہر نکل کے محنت کر، وہ مقدمہ تو فراہم کر کہ اللہ کی رحمت تجھ پہ نازل ہو، چھپر کے نیچے بیٹھنے سے نہیں آئے گی۔ چھپر ویسے کس دن گرے گا اور تیرا بیڑا غرق کرے گا۔ خرافات عام ہے ہمارے معاشرے میں، یہ اللہ کی سزا ہے ہمیں اس کی اس عظیم کتاب کو لفٹ نہ کروانے کی۔ ویسے بڑی موٹی موٹی کتابیں، انسائکلوپیڈیا میں نے یہ والا پورا پڑھا ہوا ہے، میں نے جناب بڑی ریسرچ کی ہے، امریکہ کی یونیورسٹی نے مجھے میڈل دی ہے۔ اچھا جو آپ کی اپنی کتاب ہے قرآن، آگے 32 دانت باہر نکال دے گا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ ان کے بارے میں فرمان تھا میرے مولا علی کا کہ بہت سارے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دے گی۔ ادھر کثرت سے ہیں پڑھے لکھے، دنیا کے بڑے پڑھے لکھے ہیں، اللہ کی کتاب کے ان پڑھ ہیں۔ جو میں نے آپ کو آیت سنائی تھی یہودیوں کے بارے میں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں، دنیاوی ان پڑھ نہیں، کس کی ان پڑھ؟ اللہ کی کتاب کی ان پڑھ۔ تو قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ اپنے نبی کو حکم دیا، آیا اس دنیا میں اس کائنات میں کوئی ہے جس کی دعا اللہ محمد مصطفیٰ سے زیادہ سنے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں کسی کا رتبہ اللہ کے ہاں محمد مصطفیٰ سے زیادہ ہے؟ جب ان کو کہا جا رہا ہے کہ جنگ لڑنے کے لیے اسلحہ ہوتا ہے، اس زمانے میں گھوڑے ہوتے ہیں، جتنا کر سکتے ہو یہ تیار کرو، اور اس کے ذریعے ترہبون بہ عدو اللہ، یہ کر کے تم اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں روب بٹھاؤ اپنا، جیسے ہمارے دلوں میں روب بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے میں شاید تھوڑا کم ہو، ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں تو بہت ہے۔ اور ہمارے جو سو کالڈ بڑے انٹلیکچوئل ہیں ان کی وہ بھی کہتے ہیں ناٹ پاسبل، ناٹ پاسبل۔ اسرائیل کو ہم فیس نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کو فیس کرنا تو اللہ رسول نے سکھانا تھا نا، ٹھنڈے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے حاصل کیے گئے دنیاوی کمائیوں کے لیے علم میں تو نہیں، اس نے تو نہیں سکھانا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو سنیں، اگر اللہ کے نبی سے قریب کوئی نہیں ہے نا تو اللہ ان کو فرما رہا ہے اسلحہ تیار کرو، طاقت تیار کرو، بندھے ہوئے آمادہ گھوڑے تیار کرو۔ تو خدا کی قسم یہ سارے ہم سارے مل کے بھی پیر بن جائیں اور چلے کریں، ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کبھی لکھا ہوتا ہے یہ نوجوانوں کو ٹھگنے کے لیے، سنگ دل محبوب قدموں میں۔ میں محبوب کا نام بتاتا ہوں، ان سب سے کہو اس کا دل تھوڑا سا نرم کر دے، ہماری تھوڑی سی محبت ڈال دے اس سنگ دل محبوب کے قدموں میں، اور اس کا نام ہے IMF۔ بہت سنگ دل محبوب ہے، چمڑی اتروا رہا ہے پاکستان کے عوام کی ان خبیثوں کے ذریعے سے جو ہم پہ حکومت کر رہے ہیں۔ ابھی نیا پیکج آ رہا ہے، پتہ ہے ابھی نیا پیکج آ رہا ہے، ہر روز خبر آتی ہے، ٹھیک ہے، ہر روز اب یہ بڑھ گیا، اب بجلی والا بڑھ گیا، اب گیس والا بڑھ گیا، اب فلانا بڑھ گیا۔ اگر آپ پیروں کو مانتے، پیروں سے کہیں نا کہ آپ کی بد دعا تو سنا تھا بھسم کر دیتی ہے، ان کو بد دعا کرے نا پلیز۔
یہ سیاستدان بھسم ہو جائیں، غیر سیاستدان جو اس غریب قوم کی بدبختی میں ملوث ہے اس کو بھسم کریں نا آپ۔ بھسم کہاں کریں گے؟ وہ بھی انہی سے دعا لینے آتے ہیں، ان کے بھی پیر ہیں۔ آپ نے پتہ نہیں دیکھا نہ ہو، میری اپنی فیملی پیروں کی ہے۔ تو شروع میں مجھے بہت برا بھلا کہتے تھے، اب ان کو عادت ہو گئی، کہتے یہ گمراہ ہو گیا۔ مجھے کہتے تھے کسی کی بد دعا لگ گئی تو مر جائے گا، میں نے کہا سارے مل کے اپنے بلاؤ، کہو کہ یہ بندہ بڑا گندا نہیں مانتا، دو اس کو بد دعا، مرے یہ۔ دین تباہ کر دیے۔ ان سے جا کے کہے ایک قرآن کا صفحہ پڑھ کے سنا۔ ایک میرا جاننے والا پیر تھا، جب بھی اس کو ملتا تھا یہ میری سرکار نے ایک عبارت بتائی ہے، وہ سرکار نے عربی بھی غلط لکھوائی ہوتی تھی، اتنا فارغ ہے۔ میں نے اس سے کہا یہ تو عربی بھی غلط ہے، وہ شاید انہوں نے میرا ٹیسٹ لینے کے لیے غلط لکھوائی ہو۔ میں نے کہا جاہل ہے، نہیں آتی عربی اس کو۔ وہ دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو، یہ وظیفہ کرو تو بڑی تمہارے اندر پاور پیدا ہو جائے گی، پھونک مارو گے تو پتہ نہیں کیا کر دیں۔ اس پورے قرآن میں نہیں ملے گا۔ ایک جگہ پھونکوں کا ذکر ہے، وہ بھی گندے لوگوں کے لیے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے اللہ کا نور بجھائیں۔ یہ ذکر ہے پھونکوں کا، اچھی والی پھونکوں کا ذکر نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا اچھی پھونک نہیں ہوتی، ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں اچھی پھونک کا ذکر، قرآن میں جس قسم کا مسئلہ ہے پریکٹیکل قدم اٹھانے کا ذکر ہے۔ کربلا والوں کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نے کوئی ان کو کہا ہو کہ صبح جنگ ہونے والی ہے، یہ تعویذ باندھ لو دشمن دور ہو جائیں گے۔ یہ والے تعویذ تو امام حسین کو بھی نہیں پتہ چلے جن سے یہ دشمن دور کر رہے ہیں، آپ کو جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور اگر کوئی تعویذ دینے والا بیٹھا ہے، معذرت، ٹھیک ہے، یاد رکھیے، میں آپ کو بات کلیئر کر دوں، اللہ کے کلام کی تاثیر کا کوئی انکار نہیں، توجہ فرما رہے ہیں، ذکر کی تاثیر کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اگر ایک شرط نہ ہو تو پھر کوئی تاثیر نہیں۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ مجھے باب مدینۃ العلم نے بتائی ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا بغیر عمل کے دعا مانگنے والا اس شخص کی طرح ہے جو بغیر کمان کے تیر چلا رہا ہو۔ اور آج کے زمانے میں، آج کی زبان میں، بغیر پستول کے گولی چلا رہا ہو۔ لوگ کہیں گے دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، دشمن آ گیا ہو اور گولیاں پھینک مار رہا ہو ان کو زور سے۔ اس کہیں گے بابا گولی جو ہے نا یہ اس طرح نہیں مارنی ہوتی، پستول میں ڈال کے چلانی ہوتی۔ کامیڈین نظر آئے گا نا، احمق نظر آئے گا۔ تو جس چیز کے لیے دعا مانگنی ہے، جس چیز کے لیے تعویذ دینا ہے، ساتھ عمل شرط ہے۔ یعنی اللہ پتہ کیا کہتا ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے آپ گئے اللہ کے پاس اور آپ تعویذ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں پروردگار 2000 روپے چاہیے، اور پروردگار کو پتہ ہے کہ 1000 آپ کی جیب میں ہے آلریڈی، تو اللہ کہتا ہے جو 1000 تجھے آلریڈی دیا ہے وہ بھی نکال، تو 1000 میں اپنی طرف سے بھی ڈالتا ہوں۔ لیکن بدبخت آدمی جیب میں 1000 لے کے پھر کہتا ہے 2000 پورا میں ہی دوں۔ تجھے میں نے عقل دی ہے، تجھے میں نے ہاتھ دیے ہیں، تجھے میں نے پیر دیے ہیں، تجھے میں نے صلاحیتیں دی ہیں، تو کام چور گھر میں بیٹھتے کہتا ہے اللہ کرے سارے کام۔ یہ مولا کا فرمان ہے کہ بغیر عمل کے دعا مانگنے والا بغیر کمان کے تیر چلانے والا، ورنہ دعا کی تاثیر لا ریب فی۔ ہاں اگر کوئی ایسا مورد ہو کہ انسان کے بس میں اس موضوع کے بارے میں کچھ بھی نہ ہو، پھر وہاں دعا مانگنا بالکل صحیح ہے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، لیکن ابھی تو میں کچھ کر سکتا ہوں نا۔ تو اللہ کہتا ہے جو تجھے میں نے پہلے نعمتیں دی ہیں، تیرے بدن میں طاقت دی ہے، عقل دی، ہاتھ پیر دیے، انہیں استعمال کر جتنا کر سکتا ہے،
پھر مجھ سے دعا مانگ. یہ نہیں ہے کہ جو میں نے تجھے دیا ہے اس کو تو استعمال نہ کرے اور یہودیوں کی طرح کہے کہ موسیٰ تو اور تیرا اللہ لڑو جا کے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوں. یہ ساری آیات قرآن اپنے اندر عبرت کے نکات رکھتی اور انسان کو بتاتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جب کربلا کا وقت آ گیا، امام حسین نے مدینہ ترک کیا، تو لوگوں کو کیوں خط لکھ لکھ کے بار بار بلا رہے ہیں؟ اور آپ بھی اس بات پر کتنا ان لوگوں سے ناراض ہیں جو حسین کی نصرت کے لیے ساتھ نہیں آئے. تو یہی ظاہری اسباب نہ ہونے کی وجہ سے یہ کربلا میں یہ ظلم ہوا. اگر آ جاتے لوگ تو کس کی مجال تھی نواسہ رسول کو کے ساتھ یہ مظالم ڈھائے جاتے؟ جس جیسا تھا ہی کوئی نہیں روئے زمین پر، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. امام حسین نے بھی عملی سٹیپ اٹھایا ہے، مدینے بیٹھ کے چلے نہیں کیے. یہ میں چلوں کا سحر توڑنا چاہ رہا ہوں آپ کے دماغ سے. اگر اس طرح ہوتا تو پھر حسین سے بہتر کسی کو چلہ نہ آتا ہوتا. جہاں پر عمل ضروری ہے، عملی قدم، وہاں پہ عملی قدم اٹھانا ہوگا. رسول اللہ کو بھی میدان بدر میں جانا ہوگا، میدان احد میں جانا ہوگا، پتھر کھانے ہوں گے، زخم لگیں گے. ان سے زیادہ بڑھ کر تو کوئی نہیں اللہ کے نزدیک. احد کی بھگدڑ میں جب مولا علی اور کچھ مزید لوگ ڈٹے ہوئے تھے میدان احد میں، تو تاریخ بتاتی ہے مولا کا بدن مبارک سارا زخموں سے بھر گیا تھا. لوگ پھول تھوڑی مار رہے تھے، کہیں تلوار لگ رہی ہے، کہیں نیزہ لگ رہا ہے، بدن سارا زخموں سے بھرا ہوا تھا. آپ تصور کریں کیسے لگ رہے ہوں گے. رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں، کوئی پھونک مار کے دشمن مارا انہوں نے. بعد میں لوگوں نے کیا گھڑا، مولا علی کوفہ کے منبر پہ بیٹھے تھے، یوں مکہ مارا. لوگوں نے کہا کس کو مارا؟ کہتے میں نے امیر شام کو مارا، وہ گر گیا وہاں. تو پھر صفین میں کیوں نہیں مارا؟ گھڑنے والوں سے یہ پوچھا جائے کہ اگر منبر کوفہ سے یوں گھما رہے ہیں تو صفین میں گھمائیں اس کو، ماریں اس کو پکڑ کے. تھوڑی سی واہ واہ کرانے کے لیے نان پریکٹیکل ہوائی فائرنگ، یہ الف لیلہ کی داستانیں سنا رہے ہوتے، اور جو اصل سیرت ہے اس کو غائب کر دیتے. جس کو فالو کرنے کا ہمیں حکم ہے، آپ میں طاقت ہے اس سیرت پہ عمل کریں. یہاں سے مکہ مارے، وہ شہباز شریف کو لگے جا کر. آج کل فونوں پہ اس کی آواز آ رہی ہے، آپ کو لگتا نہیں اب نارمل ہے؟ اب نارمل ہے، لیکن ہمارا علاج یہی ہے. یہ بھی مولا علی کا فرمان ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک نہ کرنا. اگر کرو گے، کتنا کلیئر ہے، اگر کرو گے تو اللہ تمہاری بدترین لوگوں کو تمہارے سروں پہ مسلط کرے گا. پھر تم دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا. کیونکہ اللہ کہے گا جو میں نے کہا تھا وہ کرتے نہیں ہو، بعد میں کہتے ہو اب میں کروں جو میں نے تم سے کہا تھا تم کرو، تم نے نہیں کیا، اب اس کا گندا نتیجہ نکلا، اب بھگتو. جب تک تم سیدھے نہیں ہوتے اللہ بھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا. اللہ نے تو کلیئر اپنے معیارات دے دیے. یہ ہوائی داستانیں یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا، یہ ساری آؤٹ آف قرآن ہے. پہلے قرآن پڑھیں، پھر سوچیں اللہ کے نبی کو وہ ٹوٹکے کیوں نہیں بتائے گئے جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں. ان کو تو ہر روز مصیبتیں آ رہی تھی. مولا علی کے پاس کوئی ایسی تعویذ کرتے کر کے سب کو اڑا دیتے،
اتنے بندے شہید ہو گئے، جمل میں شہید ہوئے، صفین میں شہید ہوئے، نہروان میں شہید ہوئے. تو جو باب مدینۃ العلم ہے وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لوگ بات نہیں مانتے، وہ تکلیف میں ہے، ہم تعویذوں سے کام چلائیں گے؟ یہ ہماری من گھڑت چیزیں ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ جب تک میدان عمل میں آئیں، بنائیں وہ کچھ جس سے میزائل کے بدلے میزائل چلائیں، منہ سے میزائل نہ چلائیں، گالیوں کے، لعنتوں کے. کچھ بھی نہیں ہونا. اس کو ہونا ہوتا تو ابھی تک ہو گیا ہوتا اسرائیل کو. یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ وہی ہے جو قرآن میں لکھا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اسرائیل کو مارنا ہے، جتنا زور ہے لگا دو، طاقت تیار کرو. اور آج کے زمانے میں گھوڑے لینے نہ نکل جائیے گا کہ اللہ نے کہا گھوڑے تیار کرنے ہیں. آج کے زمانے میں گھوڑے نہیں ہیں، ٹینک ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ فائٹر جیٹ ہیں، میزائل ہیں. تو اب وہ تیار کرو اور پھر ان کو بھی تیار کرو جنہوں نے چلانے ہیں. چلانے والا اگر 2 نمبر ہو تو تمہارا بہترین اسلحہ بھی خراب کرے گا، بلکہ بیچ ہی دے گا. کہتے ہیں کسی کی ناموس کو کسی نے بدتمیزی کی، اس کی بیگم نے بتایا میرے ساتھ یہ بدتمیزی کر گیا. اس نے کہا میں اس کو جا کے گولی ماروں گا. تھوڑی دیر بعد بغیر گولی مارے آ گیا. تو بیگم نے کہا کیوں نہیں مارا؟ تو اس نے کہا کہ اس نے پستول کے زیادہ پیسے لگا دیے تھے. تو میں نے کہا اس کو پہلے بیچ دیتے ہیں، پروفٹ کما لیتے ہیں، بعد میں مار لیں گے. اس طرح کے لوگ نہیں جنگیں کرتے کہ جب آگے سے آفر آئے اسلام سائٹ پہ کر دو، پیسے کھا لو، کک بیکس کھاؤ، کبھی سب میرینز میں کھاؤ، کبھی میزائلوں میں کھاؤ، کبھی ٹینکوں میں کھاؤ، اور ملت کے منہ میں لالی پاپ دیے رکھو. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ابتر حالت ہے ہماری. پاکستان کا شمار دنیا کے ملکوں میں کس سطح پہ ہوتا ہے؟ وہ مودی بدبخت، اس کی تقریر سنی، مذاق اڑا رہا تھا پاکستان کا. کہہ رہا تھا اپنی قوم سے، کہہ رہا تھا پاکستان سے تو اس کو چھوڑ دو، وہ اپنی موت خود ہی مرنے والا. پاکستان ہمارے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے. ان کی حالت دیکھو. تو پاکستان کو تم مت سمجھو، حقارت سے کہہ رہا. کیوں کہہ رہا ہے؟ پیر بھی سارے ہمارے پاس، معجزات کی سٹوریاں بھی ہمارے پاس. کوئی دیوار بھگا رہا ہے، کوئی سورج کو نیچے بلا کے اپنا باربیکیو کر رہا ہے بوٹی کو. یہ ساری سٹوریاں ہمارے پاس ہیں، لیکن اسرائیل کے لیے کچھ بھی نہیں. اتنے پاورفل پیر جو اللہ کے فرشتوں سے کہے جاؤ اللہ سے کہو میرے مرید کو چھوڑیں، اور آخر میں اللہ ہتھیار پھینک دے. یہ ساری ڈرامے بازیاں کیوں عام ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ جراثیم مارنے کا سپرے بتایا تھا نا، یہ قرآن، وہ سپرے غائب ہو گیا. پھر جو گندگی اگ رہی ہے سارے ویلکم کر رہے ہیں. وہ کسی صاحب نے ایک دفعہ کراچی میں مجھے کہا تھا آپ علماء کرام نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا کہ آپ کو الحمدللہ پتہ تو چل گیا نا کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اب آپ سمجھدار ہیں، مت لگے. اگر ہم آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں اور آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ٹرک کی بتی کے پیچھے، تو پھر آپ میں عقل نہیں، چھوڑ دیں، کوئی اور طریقہ اختیار کریں. آپ کو پتہ بھی ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے جا رہے، پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے. افلا تعقلون. جو بندہ ہر دوسرے سے مشورہ لے اور اپنے خالق سے مشورہ نہ لے، جس نے قیامت تک کے لیے مشورہ دینے کے لیے جو ہے ایک کتاب دی ہوئی ہے، اس سے مشورہ نہ لے، تو خالق کا حق بنتا ہے اس قوم کی حالت ابتر ہو جائے. ہم جس حالت میں ہیں ہم سے اللہ راضی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم سے اللہ ہرگز راضی نہیں ہے. اب کربلا والوں کو دیکھیں، آیت سنیں، ایک آیت سناؤں اور آپ کی زحمت انشاءاللہ تمام کروں کہ بہت زیادہ وقت نہ لوں. توجہ فرمائیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آیت نازل ہوئی ہے تبوک کے موقع پر، غزوہ
تبوک سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے اور 112، یہ دو آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا. ان آیات کو پڑھیں. نازل ہوئی ہیں یہ تبوک کے موقع پر، لیکن چونکہ قرآن کی باتیں، اس کے اصول، صفات وہ قیامت تک کے لیے ہیں. آپ ذرا کربلا کے بارے میں جو آپ نے سنا ہے اس کو ذہن میں رکھیں. کچھ میں بھی بتاؤں گا، اور ان دو آیات کو ذرا سنیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ توبہ آیت نمبر 111 پہلے اور 112. اور کتنا کلیئر ہے. اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ آپ اگر بازار جائیں اور آپ نے خریدنے ہوں چاول، جو آپ کا دل کرے، اور آپ کو پہچان ہو چاولوں کی، پہچان نہ ہو پھر تو آپ گئے. آپ کو آپ ایکسپرٹ ہیں چاولوں کی کوالٹی، ان کی قسمیں فلان، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ سارے بازار میں چاول دیکھ کر بہترین کا انتخاب کریں گے. آپ کا لیول ہی بڑا اوپر. آپ جانتے ہیں سب کہ بہترین چاول کیسا ہوتا ہے. تو 10 بندے آ جائیں، ہمارا چاول ہمارا چاول ہمارا چاول، آپ کہیں گے سائڈ پہ ہو، یہ والا چاول خریدنا. اسی طرح کی بات اللہ اس آیت میں کر رہا ہے. سنیں، فرماتا ہے ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین. کیا ترجمہ ہوگا من المؤمنین کا؟ کیا ہوگا؟ مومنوں سے. بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے. کیا خریدا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، ان کی جانیں اور ان کے مال. 2 نمبر چیز اللہ خریدتا ہی نہیں ہے، پیور مال خریدتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور قیمت بھی بڑی ہائی پے کرتا ہے. اللہ کے معیار پر جو مال پورا اتر آئے اور جو جان پوری اتر آئے، پھر اس کی قیمت ایسی لگائی ہے کہ کوئی چیز اس کا مقابلہ. اس لیے میں نے چاول خریدنے کی مثال دی تھی. جب کوئی ایکسپرٹ خریدے تو اللہ سے زیادہ کون پہچان رکھتا ہے؟ تو اللہ جب دنیا میں سے خریدنا چاہتا ہے کچھ جانوں کو، تو وہ سب سے پیور جانیں خریدتا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے. کیا چیزیں؟ 2 چیزیں. انفسہم، ان کے نفس یعنی ان کی جانیں، واموالہم، اور ان کے مال. اور پیمنٹ کیا کی ہے؟ بأن لہم الجنہ، پیمنٹ میں کہا ہے یہ جنت تمہاری ہے. اب سوچیں کربلا والوں نے اپنی جانیں مال کسے بیچے تھے؟ ابن سعد نے کسے بیچا اور حسین نے اپنی جان و مال کسے بیچا؟ کس سے سودا کیا؟ قرآن ہے یہ، کسی کا خواب اور شاعری نہیں ہے. الٹیمیٹ ٹروتھ، ریالٹی، لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی. کربلا کے ماننے والوں، کربلا کے نام لیواؤ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں. کتنے ہیں جنہوں نے جان اور مال کا سودا کر دیا اللہ کے ساتھ؟ کربلا تو یہی بتا رہی ہے. سودا کیا اور 10ویں والے دن اللہ کو سب کچھ دے بھی دیا. ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حسین نے کہا چلے جاؤ، کہتے نہیں جانا. کہاں جائیں گے ہم؟ ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے تھے، پہلے میں جاؤں گا پہلے میں جاؤں گا. یہ جو جانیں اور مال خریدے ہیں،
اس کا سب سے بہترین اظہار کہاں پہ ہوتا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرتے. جنگ کا موقع ہے تو تعویذ نہیں لینے چلے جاتے، بد دعائیں کروانے نہیں چلے جاتے بزرگوں سے، قتال کرتے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. میدان جنگ میں تو دونوں کام ہو سکتے ہیں نا. میرا ہاتھ پڑ گیا تو میں نے اسے مار دیا، ان کا پڑ گیا تو انہوں نے مجھے مار دیا، اور ان کو پتہ ہوتا ہے. لیکن کہتے ہیں ہم نے جب دے اللہ کو دیا ہے تو پھر مار دیں یا مر جائیں، نو پرابلم. یہ ایمان والا کر سکتا ہے، مومن جسے پتہ ہے کہ مرتے ہی کہاں جانا ہے، کس کے سامنے پیش ہونا ہے. جس کو ایمان نہ ہو وہ پھر کہتا ہے نہیں 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 نہیں، اور بھی تو طریقے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے، ہم تسبیح پڑھ کے خوش کر لیں گے. سنیے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے یہ جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، جنہوں نے اپنی جانیں اور مال بیچ دی ہیں، دوسروں سے نہیں کیا، 2 نمبر مال خریدتا ہی نہیں اللہ. جو دنیا پہ مرا پڑا ہو ملاوٹ والا مال ہے، اللہ خریدتا ہی نہیں ہے. کیسے کربلا میں خالص کر کے لے گیا اللہ، خالص سونا، کیونکہ گھٹیا مال کا خریدار اللہ. جان ایسی ہونی چاہیے کہ جو اللہ کو پسند ہے کہ ہاں یہ ہے اس قابل کہ اسے میں خریدوں. اللہ کا ٹیسٹ بڑا ہائی ہے، اللہ کا ذوق بڑا اونچا ہے، وہ توفیق ہی نہیں دیتا. کچھ لوگ نہیں گئے بہانے بنا کے تبوک میں، تو اللہ نے فرمایا سورہ توبہ میں، یہ سمجھ رہے ہیں انہوں نے بہانے بنائے، چلاکی لگا کے نہیں گئے. اصل یہ ہے کہ اللہ نے پسند ہی نہیں کیا کہ اے رسول یہ آپ کے ساتھ جائیں. وعدن علیہ حقاً، یہ جو سودا اللہ نے کہا ہے تمہاری جان مال میری اور جنت تمہاری، اور بتا دیا پھر وہ کرتے بھی کیا، گھروں میں نہیں پڑے رہتے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے راہ میں آخری حد تک چلے جاتے. وعدن علیہ، یہ اللہ پر اب وعدہ ہے، حقاً، برحق. ہو ہی نہیں سکتا اللہ ان کو وہ نہ دے جس کا ان سے وعدہ کیا. مال خرید لے اور پیمنٹ نہ کرے، اللہ ایسا خریدار نہیں. وعدن علیہ حقاً، یہ وعدہ ہے اس پر برحق. اے پروردگار کوئی ڈاکومنٹ ہے اس وعدے کا؟ ڈاکومنٹ، کوئی ڈاکومنٹ ہوتا ہے نا بڑے سودوں کا، کوئی ڈاکومنٹ ہے؟ تو فرمایا ہے ڈاکومنٹ. فی التوراۃ والانجیل والقرآن، 3 میرے بڑے ڈاکومنٹ جو میں نے آسمان سے اتارے ہیں، ان تینوں میں میں نے یہی سودا کیا ہوا. تو ڈاکومنٹ بھی تمہارے پاس ہے. وعدن علیہ حقاً، کہاں کا یہ وعدہ لکھا ہوا ہے؟ فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اور پھر فرماتا ہے تم نے یہ سودا کر لیا، فاستبشروا، اب خوشیاں مناؤ. آپ جائیں اپنے کسی پراپرٹی ڈیلر دوست کے پاس، مثال کے طور پہ آپ کہیں یار کوئی چھوٹا موٹا پلاٹ لے دے، وہ کہ کتنے پیسے ہیں؟ آپ 10 لاکھ ہو جائیں گے، یہی میری بچت ہے. وہ کہے تمہیں میں ڈیفینس میں بنگلہ نہ لے دوں، وہ کہے یار مذاق کر رہا میرے ساتھ، 10 لاکھ میں ڈیفینس میں بنگلہ لے دوں؟ یار پکی بات کر رہا ہوں. اور فرض کریں کہ آپ 10 لاکھ دیں اور آپ کو بنگلہ مل جائے جس کی قیمت 10 کروڑ ہو، تو آپ اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ گھر پہنچنے سے پہلے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے مجھے خوشی سے. ہوگا کہ نہیں؟ اور آپ فون ادھر دو سارے قریبیوں کو، یار کیا بات ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں میرا کیا زبردست میرا کام ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور سارے رشتہ داروں سے کہو آج ان کی دعوت ہے میرے گھر میں. 10 کروڑ کی چیز 10 لاکھ میں نے لے لی.
تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے جنت تم نے خرید لی ہے، خوشیاں مناؤ سودے کی، فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، ببیعکم، اپنے اس سودے کی، الذی بایعتم بہ، جو تم نے کر لیا اللہ کے ساتھ، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور کہیں پیمنٹ رہ نہ جائے، اللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سے زیادہ اپنے عہد کی وفا کرنے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کون ہے جو اپنے عہد کی اللہ سے زیادہ وفا کر سکتا ہو؟ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے عظیم کامیابی، یہ ہے عظیم کامیابی۔ اگلی جو آیت ہے نا، یہ شب عاشور امام حسین کے لشکر کا ماحول آپ نے سنا ہے؟ دشمن والے کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا حسین کے لشکر کی طرف سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی چھتے سے بھن بھناہٹ کی آواز آتی۔ وہ بھن بھناہٹ کی آواز کیا تھی؟ کہتے ہیں کوئی سجدے میں گرا پڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، اور ان چیزوں کی آوازیں دور سے ہمیں آ رہی تھی۔ لشکر حسینی کی اس کیفیت کی آوازیں عبادتوں کی، تلاوتوں کی، مناجات کی، دعاؤں کی، اللہ کے سامنے ساتھ راز و نیاز کی، اس طرح کی صدا ہم اپنے خیموں میں سن رہے تھے۔ یہ منظر سن لیا آپ نے، اب ذرا آیت نمبر 112 سنیے۔ اتری تبوک میں ہے لیکن بیٹھتی جا کر کربلا میں۔ سنیں، آپ خود دیکھ لیں، کون ہیں یہ لوگ جنہوں نے اللہ نے جن کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ صفات سنتے جائیے، التائبون، توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں۔ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے۔ لشکر سے آوازیں آ رہی تھی حسین کے عبادت کے دوران جو تلاوت اور اذکار کر رہے تھے۔ العابدون، الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے۔ السائحون، اللہ کی خاطر سفر کرنے والے، سفر کر کے آئے تھے۔ کون سی صفت ہے جو کربلا والوں میں نہیں ہے؟ السائحون، الراکعون، الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے۔ اس مال کا اللہ خریدار ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارا مال کوالٹی کا نہیں ہے، کوالٹی پیدا کریں، پھر ذرا محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ والے چاول خریدتا ہوں میں، ویسے نہیں خریدتا۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اب پتہ چلا مومن کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ادھر تو مومن بڑا سستا ہو گیا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے رسول مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یہ والے مومن، اللہ گول مول بات نہیں کرتا، پوری کوالٹیز بتائیں۔ چاول کا سائز اتنا ہو، رنگ ایسا ہو، فلان ہو، فلان، پتہ نہیں کتنی، مجھے تو، میں چاولوں کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، آپ کے ذہن کی تقریب کے لیے میں نے مثال دی ہے۔ مجھے اور آپ کو تھوڑی سی چیزیں پتہ ہوگی، جو بڑے ماہر ہوں گے ان کو وہ پتہ ہوگا چاول کے بارے میں کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ سے زیادہ کس کو پتہ ہے پیور مال کون سا ہے؟ تو اللہ نے صفات بتائیں کہ یہ جن سے اللہ سودا کرتا ہے، کہتا ہے کہ تمہاری جان اور مال میری، اب یہ صرف میری مرضی سے استعمال ہوگی، اور بدلے میں جنت تمہاری۔ کوالٹیز یہ ہوتی ہے ان میں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور میں اس کا ترجمہ بھی یوں کرتا ہوں، اور اے رسول حسین کے ساتھیوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ ساری صفات ان میں پائی جاتی۔ یہ ترجمہ نہیں ہے اصل میں، یہ تطبیق ہے، اور یہ قیامت تک قرآن مجید جن صفات کا ذکر کر رہا ہے، جن میں پائی جائیں گی
یہ آیات جتنی پائی جائیں گی یہ آیات ان کو اتنا ہی اپنے اندر شامل کر لیں گی. اچھی صفات والوں کو یہ آیات، بری صفات والوں کو وہ آیات جو اللہ کے دشمنوں کے بارے میں اتری ہیں. میری عرائض تمام صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو کربلا میں جو جانیں نہیں تھی اس قابل کہ اللہ ان کا خریدار ہوتا، وہ ساتھ تھے بھی تو راستے میں ساتھ چھوڑ گئے. کربلا میں کون پہنچے؟ جو کبھی کہتے ہیں 1000 بار بھی ہمیں مار کے ٹکڑے کیے جائیں اور پھر زندہ کر کے پوچھا جائے آقا حسین، تب بھی ہم کہیں گے حسین کے ساتھ ہم بھی شہادت چاہتے ہیں، اسی راہ میں ہمیں دوبارہ شہید کیا جائے. تو روئے زمین پر موجود بہترین لوگ، بہترین جانیں، خالص ترین وہ جانیں جن کا اللہ خریدار ہے، وہ بھوکے اور پیاسے 10ویں محرم کے دن دشمنوں کے نرغے میں کھڑے. ان میں سے ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کو کوئی دیکھے تو اس کو لگے گا اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا ہے. ایک ایسا بیٹا دیا اللہ نے حسین کو کہ جن کا چہرہ خلقاً، خلقت کے اعتبار سے، یعنی بدن کی بناوٹ، چہرے کے نقش و نگار کے اعتبار سے، خلقاً و خلقاً اور اخلاق کے اعتبار سے، انداز کے اعتبار سے، و منطقاً اور جب بولتے تھے تو بولتے بھی اسی طرح تھے. یہ بیٹا حسین کا کربلا کی راہ میں جب قافلہ جا رہا ہے تو ایک مقام پر علی اکبر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، حسین گھوڑے پر سوار ہیں، اور خدا جانے کتنی دیر سے سفر کر رہے تھے کہ گھوڑے کی پشت پر حسین تھوڑی دیر کے لیے، امام حسین کی آنکھیں بند ہوئیں. پھر جب آنکھیں کھلی تو اکبر نے سنا بابا کی زبان سے 3 مرتبہ ایک جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب 3 بار یہ جملہ تکرار کیا تو علی اکبر نے اپنے بابا سے سوال کیا، بابا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا ہے؟ امام حسین نے جواب دیا، ابھی جب میری آنکھ لگی تو مجھے غیب کی ایک آواز آئی جو کہہ رہی تھی یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اپنی مقتل گاہوں کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہے. یہ بات سنی، کوئی دوسرا ہوتا تو کیا کہتا کہ بابا آپ کے پاس تو بڑا علم ہے، تو دشمنوں سے اس موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا. علی اکبر شبیہ پیغمبر نے کیا پوچھا؟ فرمایا بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اکبر کو پتہ ہے کہ حق پر ہیں، لیکن تاکہ بات اور واضح ہو جائے بعد میں سننے والوں کے لیے بھی، فرمایا السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ امام نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. تو پھر اکبر نے فرمایا اذا لا نبالی، پھر بابا کیا پرواہ، ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. تو یہ قافلہ چلتا رہا، کربلا پہنچ گیا، 10ویں کا سورج طلوع ہوا. اصحاب باوفا نے حسین سے کہا ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم میں سے کوئی زندہ ہو اور آپ کے عزیزوں میں سے کوئی قربان ہو جائے، آپ پہلے ہمیں اجازت دیجئے. حسین نے ان کا مطالبہ مانا. جب سب اصحاب باوفا شہید ہو گئے، جانتے ہیں سب سے پہلی قربانی حسین نے کس کی دی ہے؟ سب سے زیادہ جس سے محبت تھی. کیوں؟ بیٹا بھی تھا، جوان بھی تھا، اس وجہ سے بھی، لیکن ایک اور وجہ بڑی زیادہ تھی، وہ یہ کہ حسین جب حسین کو اپنے نانا یاد آتے تھے، حسین علی اکبر کا چہرہ دیکھتے تھے.
تو آسان نہیں تھا پیغمبر کے چہرے والے کو نیزوں اور تلواروں کے حوالے کرنا، لیکن حسین نے سب سے پہلے علی اکبر کو بھیجا ہے کربلا میں۔ آئے جناب علی اکبر، بابا اس نے جہاد دیجئے۔ آپ سنتے ہیں شہزادہ قاسم نے اجازت مانگی، بڑی دیر میں ملی، لیکن جناب اکبر نے اجازت مانگی، حسین نے فوراً کہا تقدم یا ولدی، میرے بیٹے چلا جا جہاد پر۔ کیوں؟ حسین اس آیت کے مصداق ہیں جو کہتی ہے تم اس وقت تک نیکی کی بلندی پر نہیں پہنچ سکتے جب تک خدا کی راہ میں وہ نہ دے دو جو تمہیں زیادہ پسند ہے، جس سے تمہیں زیادہ محبت ہے، مما تحبون۔ آیات قرآن کی تفسیر عملی ہے کربلا کے میدان میں، توجہ رکھیں۔ تیار کیا علی اکبر کو، گھوڑے پر سوار کیا، گھوڑے پر جب روانہ ہوئے الوداع کر دیا، گویا علی اکبر کو آہٹ محسوس ہوئی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے اور پکار کے کہہ رہے ہیں علی اکبر مہلن مہلا، تھوڑی دیر کے لیے رک جا، ایک بار پھر تیری زیارت کر لوں۔ گھوڑے سے اترے، پھر بابا سے ملے، پھر الوداع ہوئی، اور اب کی بار جب علی اکبر چلے تو حسین نے چہرہ آسمان کی طرف کیا، فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار اس قوم اشقیاء پر میرا گواہ رہنا، ان کے مقابلے میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی بھی تیرے نبی سے اس جوان سے زیادہ شباہت رکھنے والا نہیں ہے۔ اور اے میرے اللہ، آج سے پہلے جب بھی ہمارے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ تیرے نبی کی زیارت کریں تو ہم اس جوان کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ حسین میرا گواہ رہنا، حسین نے یہ جوان تیری راہ میں قربان کیا ہے۔ اپنے بیٹے کی شجاعت دیکھنے کے لیے، جہاد دیکھنے کے لیے ایک بلند مقام پہ چلے گئے حسین، تاکہ اکبر کا جہاد دیکھیں، علی کی جھلک دیکھیں، رسول اللہ کی جھلک دیکھیں۔ جناب علی اکبر نے جہاد کیا، گرد و غبار اڑی۔ کچھ دیر کے بعد حسین نے دیکھا کہ اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے دوبارہ بابا کی طرف آ رہے ہیں۔ نزدیک آئے، تصور نہیں کر سکتے ہم باپ بیٹے کی کیفیت کیا ہوگی، بس مقاتل نے یہ لکھا ہے، بابا کے قریب آ کر اکبر نے کہا کہ یا ابتا ان العطش قد قتلنی، بابا تلواروں کے زخم تو ہیں لیکن پیاس نے تیرے اکبر کو قتل کر دیا ہے، وثقل الحدید اجہدنی، اور اس لوہے کے وزن نے اکبر کو تھکا دیا ہے، بابا کیا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ میرے مولا حسین نے فرمایا جا اکبر، اب تیرے نانا تجھے کوثر سے سیراب کریں گے، اب اس دنیا سے تیرے حصے کا پانی ختم ہو گیا۔ اب جو اکبر گئے تو تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ حسین کے کانوں میں آواز آئی یا ابتا وعلیک السلام، اے بابا اکبر کا آخری سلام۔ حسین جھپٹے اکبر کی لاش پر پہنچنے کے لیے، لیکن مقاتل نے لکھا جب تک حسین آتے ان ظالموں نے اکبر پر تلواروں سے مل کر حملہ کیا، فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، قبل اس کے کہ حسین پہنچتے انہوں نے تلواروں سے اکبر کے ٹکڑے کر دیے۔ اب جو حسین بیٹے کی لاش پر آئے، خدا جانے کیا گزری ہوگی۔ ایک دفعہ لاش اکبر کو اٹھانا چاہا، ایسی ہو گئی تھی کیفیت کہ اگر سر کی طرف سے اٹھاتے تھے تو پیر زمین پر گرنے لگتے تھے، اور اگر پیروں کی طرف تو سر نہ اٹھا پاتے تھے۔ خدا جانے کس طرح اٹھایا ہوگا۔ حسین نے اکبر کی لاش کو بس چشم تصور سے کہتے ہیں کہ سوچا ہوگا اے بابا علی، آپ نے در خیبر اکھاڑا تھا، آ کر دیکھیے در خیبر اکھاڑنے سے زیادہ جوان بیٹے کی لاش اٹھانا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔